بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے: آسیہ بنت مزاحم بنت عبید بنت ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید وہی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھیں، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھیں۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی برضا و رغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور جو بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، ممکن ہے یہ لڑکی لے پالک ہو، یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی ہو۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اس وجہ سے حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور فرعون سے جو کہا اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کر لیتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا، جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ جادوگروں کے سحر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سنسنی خیز مقابلے سے حق ظاہر ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، جب آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض وفات میں سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس گراں گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لیں اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ الہی میں جو التجا کی اسے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا: ترجمہ: اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔
آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا، پہلے اس کی کھال اتار دو اور پھر ایک بڑی چٹان لاؤ۔ اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جسے آپ کے عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک مصر میں واقع ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ حضرت آسیہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں بھی اسی طرح کی استقامت عطا فرمائے، آمین۔